بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، آج ہماری ابتدائی اور پہلی کلاس عربی زبان کے متعلق ہے، اور یہ یاد رکھیے کہ ہم جب عربی زبان یا کوئی بھی زبان پڑھتے، سمجھتے یا سیکھتے ہیں، اور خاص طور پر پڑھتے ہیں، تو کسی بھی زبان کو پڑھنے کی ابتدا ہمیں اس زبان کے حروف تہجی سے کرائی جاتی ہے، یا اس زبان کے الفابیٹ سے کرائی جاتی ہے۔ اگرچہ عموماً ہم جب عربی پڑھتے ہیں تو ہمیں ڈائریکٹ حروف تہجی نہیں پڑھائے جاتے، کیونکہ قرآن مجید پڑھا ہوا ہونے کی وجہ سے عربی گرامر جب ہمیں پڑھائی جاتی ہے تو ڈائریکٹ ہمیں لفظ اور اس کی اقسام اور پھر کلمے کی طرف لے جایا جاتا ہے، اور پھر آگے پوری ہمیں گرامر پڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن ممکنہ طور پر ہمارے اس لیکچر کو سننے والے وہ بھی افراد ہو سکتے ہیں جنہوں نے ابھی قرآن مجید پڑھا ہی نہیں، یا ایسے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں جس میں قرآن مجید پڑھا ہی نہیں جاتا، جس طریقے سے یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس یعنی عربی جہاں قرآن حدیث کی زبان ہے، اسلامی نقطۂ نگاہ سے بھی اس کی بڑی اہمیت ہے، لیکن ہم زبان کے اعتبار سے عربی زبان کو اگر دیکھیں تو عربی زبان کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی بھی اس کی طرف توجہ دے سکتا ہے، کوئی بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کر سکتا ہے، کوئی بھی بول سکتا ہے۔ اس میں ضروری نہیں کہ زبان بولنے والا جو ہے مسلمان ہے تو وہی مسلمان ہے تو وہی عربی زبان بول سکتا ہے۔ اگر ہم عرب ممالک کی طرف چلے جائیں تو عرب ممالک میں ہمیں مسلم بھی لوگ ملیں گے اور غیر مسلم بھی ملیں گے، وہ سارے کے سارے عربی بولنے والے ہیں، تو عربی بولنے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں، کیونکہ یہ ایک زبان ہے۔ جیسے انگریزی زبان کوئی بندہ بولتا ہے تو انگریزی زبان ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف یہودیوں کی زبان ہے، مسلمان بھی بول سکتے ہیں، یا عیسائیوں کی زبان ہے، مسلمان بھی انگریزی زبان بول سکتے ہیں، تو اسی طریقے سے عربی زبان ہے۔ یہ لیکچر خاص طور پر کیونکہ آن لائن کلاسز کے اعتبار سے یونیورسٹی کے طلباء کے لیے ہے، جس میں مسلم و غیر مسلم کی طلباء عربی زبان کو پڑھتے ہیں، تو ان کے لیے ہے، اور یہ ابتدائی اور پہلا لیکچر ہونے کی وجہ سے یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ عربی زبان ہونے کی حیثیت سے ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، اور اس کی ابتدا میں کیا شروعات کی اور ابتدا کی کہ عربی زبان یا کوئی بھی زبان ہے اس کی ابتدا حروف تہجی یا الفابیٹ سے ہوتی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے عربی زبان کے الفابیٹ یعنی انگریزی ہمیں پڑھائی گئی، تو انگریزی بھی جو ہمیں انگریزی پڑھائی گئی وہ انگریزی بھی ABCD سے ہمیں پڑھائی گئی تھی، یعنی وہ انگریزی کے الفابیٹ سے پڑھائی گئی۔ جیسے اردو ہم نے پڑھی، یعنی جو بھی اردو پڑھتا ہے انہیں اردو کے حروف ہجا سے پڑھائی گئی۔ جو لوگ سندھی پڑھے
یعنی جنہوں نے سندھی زبان کی ابتدا کی ان کو بھی سندھی زبان جو ہے پڑھائی جو گئی وہ بھی حروف ہجا یا حروف تہجی یا جس کو ہم اکھر کہتے ہیں اکھر سے کرائی گئی. تو ہم آج اور ابھی کیونکہ عربی پڑھ رہے ہیں تو عربی کے اعتبار سے ہم اپنی عربی کا آغاز زبان سیکھنے کے اعتبار سے عربی کا آغاز ہم حروف تہجی سے کریں گے. عربی زبان میں حروف تہجی 29 ہوتے ہیں جو کہ آپ کی اسکرین پر موجود بھی ہیں ان کو مفردات بھی کہا جاتا ہے یا حروف الہجا بھی ان کو کہا جاتا ہے. یہ ٹوٹل 29 ہیں اور ان کے وہ جو ہے ان کا طریقہ کار یہ ہے. اصل حروف کی شکل یہ ہے، بریکٹ میں جو حروف لکھے ہوئے ہیں یہ ان کے پڑھنے کے طریقہ کار، ان کے پڑھنے کا طریقہ کار لکھا گیا ہے، ورنہ اصل حروف جو یہ بڑے حروف لکھے ہوئے ہیں وہ ہیں یہ الف، با، تا، ثا، جیم، ح، خ، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا. یہ 29 حروف ہیں حروف تہجی. ان حروف تہجی میں آپ دیکھیں کہ جو حروف بلو بنے ہوئے ہیں خا، صاد، طا، ظا، غین اور قاف، یہ 7 حروف ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 یہ 7 حروف ہیں. یہ یاد رکھیے گا کہ ان کو ہمیشہ عربی میں پر پڑھتے ہیں. پر سے مراد موٹا کر کے، یعنی آپ کی منہ سے آواز اس انداز سے نکلے کہ پتہ چلے کہ لفظ موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے. جیسے میں اگر یہ لفظ پڑھوں صاد، 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 ضاد، طا، ظا، قاف، غین، خا، یہ 7 حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں. ان کو حروف مستعلیہ، تجوید میں ان کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے، ہمیشہ موٹے پڑھے جانے والے حروف. تو یہ جو حروف ہیں ان حروف کے ہمیشہ جو ہے پڑھتے ہوئے پر پڑھنے کے انداز کو جو ہے ذہن نشین کرنا ہے کہ یہ ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں. یہ 29 حروف تہجی ہیں عربی زبان کے، جن کو مفردات بھی کہا جاتا ہے. اور جب قرآن مجید کی ابتدا کی جاتی ہے پڑھنے والے بچوں، چاہے وہ بچے ہوں چاہے وہ نوجوان ہوں، تو ان کو انہی حروف سے ان کا آغاز کیا جاتا ہے. اس کا بھی سبب یہ ہے کہ یہ حروف تہجی ہیں. جب یہ حروف تہجی پتہ ہوں گے طالب علم کو تو یہ اب جو ہے اگلے اسٹیپ کی طرف آئے گا. اب ساتھ میں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہر زبان میں جو ہے حروف کے تلفظ کا، وہ حرف ہوں یا کلمات ہوں، ان کلمات کے تلفظ کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے. عام طور پر ہم جو ہے اس چیز کا خیال نہیں رکھتے، لیکن ادبی اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے بھی حروف کے تلفظ کا خیال کیا جاتا ہے. آپ نے اگر کبھی سامعین میں سے کسی نے اردو کمپٹیشن، اردو اسپیکنگ کمپٹیشن میں جو ہے حصہ لیا ہو تو اس میں ججز حضرات جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ جو ہے
جب مارکس لکھتے ہیں تو اس میں ایک کالم جو ہے تلفظ کا بھی لکھتے ہیں، باقی الگ الگ دوسرے کالمس بھی ہوتے ہیں، لیکن تلفظ کے لیے الگ سے مارکس موجود ہوتے ہیں اردو کمپٹیشن میں۔ ایسے ہی عربی کی جب جو ہے اسپیکنگ کمپٹیشن ہوتی ہے تو اس میں بھی اس چیز کا ضرور خیال رکھا جاتا ہے۔ تو ہر زبان میں تلفظ کا، یعنی کلمات کی ادائیگی کا، لفظوں کی ادائیگی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ تو عربی میں تو از حد ضروری ہے حروف کی صحیح تلفظ کا، حروف کے صحیح تلفظ جو ہے وہ از حد ضروری ہے عربی زبان میں، اور خاص طور پر اس حروف کے صحیح تلفظ کے لیے عربی زبان میں علیحدہ سے ایک جو ہے سبجیکٹ جو ہے بنایا گیا ہے، جس کو علم التجوید کہا جاتا ہے، یعنی حروف کو نکھار کر ادا کرنے کا علم۔ اس میں ہمیں یعنی عربی زبان میں اصول، قواعد، ضوابط کہ کون سے حرف کو باریک کر کے پڑھا جائے گا، کون سے حرف کو پر کر کے پڑھا جائے گا، کون سے حرف پر کس طریقے سے ادائیگی ہوگی، کون سے حرف پر کون سا حرف کس طریقے سے ادا ہوگا، وہ خاص ایک علم ہے۔ میں آپ کو وہ علم نہیں پڑھاتا، لیکن تلفظ کے اعتبار سے اگر یعنی تلفظ کی اہمیت کو صرف میں آپ کے سامنے اجاگر کرنے کے لیے آپ کو صرف یہ بتاؤں گا کہ جہاں آپ نے یہ بلو کلر کے حروف کا یہ تلفظ کا خیال رکھنا ہے، جو ہمیشہ ہر حالت میں ہر طرح سے پر پڑھے جاتے ہیں، ان کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے۔ یہ 7 ہیں: خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ یہ ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ عربی زبان میں اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ عربی زبان میں بہت سے کلمات ایسے بھی ہیں، یعنی بہت سے حروف ایسے بھی ہیں جن کی آوازیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، ایک دوسرے سے جن کو ہم کہتے ہیں نا ہم آواز حروف، یا عربی میں ان کو کہا جاتا ہے قریب الصوت، یا ان کے لیے اور بھی ایک لفظ ہوتا ہے مشابہت الصوت۔ تو یہ مشابہ صوت اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وہ جو ہے حروف ان کی مشابہت، یعنی جن کی آواز کی مشابہت ایک دوسرے سے ہوتی ہے، مشابہت ہوتی ہے جن حروف کی آواز کی، ان حروف کی ادائیگی میں بھی پھر فرق رکھنا ہے۔ جیسے میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ ہم نے کلمات کے صحیح تلفظ کا خیال رکھنا ہے، تو تلفظ کا خیال کیوں رکھنا ہے؟ میں نے خاص طور پر آپ کو صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، خا یہ حروف بتائے۔ اب دیکھیں یہاں پر 29 حروف میں ایک ہم نے تا پڑھا تھا، تا اور طا ان کی آواز ملتی جلتی، تا، سین، صاد ان کی آواز ملتی جلتی ہے۔ ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ آواز ملتی جلتی ہے، کس طریقے سے پتہ چلے گا؟ ہم اس کو پہلے یعنی اس حرف کو، اصل حرف کو ساکن کریں گے، اس سے پہلے والے حرف کو متحرک کریں گے، تو ہمیں از خود پتہ چلے گا کہ یہ حروف جو ہے ہم آواز ہے۔ اب ہم ان کو اگر رواں سے پڑھیں تو اس کو ہم پڑھیں گے ات، اور اس کو ہم پڑھیں گے اوت، اوت، یہ ات ہے اور یہ اوت ہے۔ لیکن اگر ہم ان کے حروف کے تلفظ کا خیال نہیں رکھیں گے تو یہ ات ہو جائے گا اور یہ بھی ات ہو جائے گا، یعنی تلفظ کا ہے۔ اردو انداز میں ہم پڑھیں یا سندھی انداز میں اس کو پڑھیں تو ات ہو جائے گا، کوئی فرق نہیں رہے گا۔ تو عربی انداز میں ہم نے پڑھنا ہے کہ تا کا تلفظ علیحدہ ہے، اس کو علیحدہ تلفظ کے ساتھ ادا کرنا ہے، قو کا تلفظ علیحدہ ہے، اس کے تلفظ کو علیحدہ ادا کرنا ہے، تاکہ یہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی والے آواز والے حروف ایک دوسرے سے جو ہے ممتاز ہو جائیں، یعنی جدا ہو جائیں۔ تو اب یہ پڑھیں گے کیسے؟ ات اور اوپو، اوپو۔ اسی طریقے سے جو دوسرے حروف ہیں
سا، سین اور صاد، ان کو بھی آپ اسی انداز سے لکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی آوازیں ملتی جلتی ہیں۔ ہم علیحدہ ان کو پڑھیں گے سا، سین، صاد، تو ان کے پڑھنے کا طریقہ کار ہمیں یہاں علیحدہ پڑھنے، مفردات کے طور پر یا حروف تہجی کے طور پر پڑھنے کے وقت ہمیں اسے لگ رہا کہ یہ تو جدا جدا ہیں، ان کی آوازیں ملتی تو ہیں نہیں، لیکن جب ہم ان کلمات کو، ظاہر ہے کہ ان حروف کو ہم کلمات میں استعمال کریں گے، لفظوں میں استعمال کریں گے تو ان کی آوازیں مل جائیں گی۔ وہ لفظوں میں کس طریقے سے ہوگا یہ آپ دیکھیں، اس کی مثال ہے۔ اب پڑھنے والا اس کو کس انداز سے، ان حروف کو کس انداز سے پڑھے گا؟ دیکھیں اب اس کو کس طریقے سے پڑھا جائے گا جب رواں پڑھیں، یعنی ہم ملا کے پڑھیں۔ اس، یعنی اردو والے انداز میں اب میں پڑھوں تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اس اس اس، کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کون سے حروف ہیں، لیکن اس کا اگر عربی کے اعتبار سے جو تلفظ ہمیں بتائے گئے ہیں وہ تلفظ ہے اس، 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 یعنی سا باریک ہے بالکل، سین میں سیٹی بجتی ہے، صاد پر پڑھا جاتا ہے، اس، اس، اس۔ اسی طریقے سے یہ کلمات ہیں اد، از، اوز، از، از، اوز، یہ اب، اد، اب، اد، یہ ضاد پر اور دال باری، ضاد، دال، اور یہ اح، اہ، اح، اہ، اح، اہ، اع، اع، ا، اق، اک، اق، اک۔ اب آپ دیکھیں حروف کی صحیح ادائیگی کی اہمیت کیسے ہمیں پتہ چلتی ہے۔ اب دیکھیں ہم اردو کے اعتبار سے قاف اور کاف کا تلفظ ایک ہی رکھتے ہیں۔ اب یعنی یہ جو لفظ لکھے ہوئے ہیں اگر اردو کے انداز سے پڑھیں یا سندھی کے انداز، وہ بھی کل ہے، یہ بھی کل ہے، یعنی اردو میں ہم کہیں، لیکن عربی کے انداز میں یہ قل ہے، قل، اور یہ ہے کل، کل، یہ قل اور یہ کل ہے۔ تو جب قل کہیں گے تو اس کا معنی ہوگا آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، لیکن اگر اس کو ہم کل کہیں گے، کل، تو اس کا معنی ہو جائے گا تم کھاؤ، یا یہ کل ہے، اس کو ہم پڑھیں قل، تو ہم کہنا تو چاہ رہے تھے تم کھاؤ، لیکن ہم اس کے پڑھ ہی صحیح نہیں رہے، قل پڑھ رہے ہیں، تو اس کا تلفظ کیا ہو گیا، معنی کیا ہو گیا، آپ فرما دیجئے۔ اسے ایک لفظ ہے حلال، عربی میں استعمال ہوتا ہے حلال۔ ایک اور لفظ ہے ہلال، ہلال، اس میں دیکھیں صرف ہا اور ہا کا فرق ہے۔ اگر ہم ہا اور ہا کا فرق نہیں رکھیں گے، اس کو حلال پڑھیں گے، اس کو بھی حلال پڑھیں گے، تو دیکھیں معنی میں کتنا فرق ہے۔ اس حلال میں کا معنی ہے حلال کرنا، یا جو چیز حلال ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، اور یہ ہلال یعنی دو چشمی جو ہا ہے، اس میں جو جہاں استعمال ہو رہا ہے اس کا معنی ہے نیا چاند، تو کہاں نیا چاند اور کہاں حلال ہے، حلال لفظ۔ تو اس اعتبار سے اور بھی کئی مثالیں ہیں اس کی، یعنی حروف کے تلفظ کو صحیح ادا کرنے کے اعتبار سے کہ حروف کا تلفظ کتنی اہمیت رکھتا ہے، کہ ہمیں حروف کا تلفظ صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہیے، کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ تو یہ آج کا سبق ہے کہ ہم نے اس آج کے سبق میں صرف خاص طور پر حروف تہجی پڑھے، یعنی مفردات پڑھے، وہ 29 ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے حروف کی جو ہے ادائیگی کے اعتبار سے بھی جو ہے ہم نے آج پڑھا کہ ان حروف کو ادا کرنا کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے، یہ آج ہم نے پڑھا ہے۔ آج کے سبق کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی یعنی نیکسٹ کلاس میں ہم ان
حروف کے یعنی مفردات کے مجموعے سے پھر ہم لفظ بناتے ہیں، پھر ان لفظوں سے ہم جملے بناتے ہیں، جملوں سے پھر جو ہے پیراگرافس بناتے ہیں، پیراگراف سے کتابیں ہوتی ہیں، کتابوں سے لائبریریاں بنتی ہیں، اس طریقے سے۔ لیکن ہمارا آغاز جو ہے، پہلا اسٹیپ جو ہوتا ہے ہمارا، وہ حروف سے یعنی مفردات سے، جن کو حروف تہجی الفابیٹس بھی کہا جاتا ہے، ان سے ہوتا ہے۔ وہ آج ہم نے پڑھے۔ انشاءاللہ تعالی نئی کلاس میں نئے سبق کے ساتھ حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی طرف سلامتی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔